عظیم دیوتا بال کا بت جو 15 میٹر سے بھی زیادہ اونچا تھا، وہ تاریک اور خوفناک دور جب عربوں اور بنی اسرائیل نے سینکڑوں سال تک اس کے آگے سر جھکایا۔ ان دنوں میں اللہ نے الیاس کو چنا۔ وہ بت پرست بادشاہ اور ملکہ کے لیے سب سے بڑا ڈراونا خواب بن گئے۔ اپنے معجزات سے وہ ایمان پھیلاتے اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے۔ پھر آسمان کھل گیا، ایک کے بعد ایک آفتیں برسنے لگیں۔ زمین کو کھا جانے والے کیڑے، خوفناک بیماریاں، طویل عرصے تک بارش نہ ہونے سے لوگوں نے امید کھو دی۔ آخرکار الیاس پہاڑ کی چوٹی پر تمام لوگوں کے سامنے بادشاہ کے روبرو کھڑے ہوئے، اور آخرکار آسمان سے خوفناک آگ گرنے والی تھی۔ الیاس جنت سے اترنے والے ایک شعلہ ور گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف بلند ہو جائیں گے۔ تاریخ کے سب سے پر اسرار راز اس ویڈیو میں ہیں۔ ہم قرآن، حدیث اور تفسیر سے جمع کی گئیں انبیاء کی کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریلیجیس اسٹوری ٹی وی۔ اب چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اس سلسلے کے اگلے حصے مس نہ کریں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام کا تعارف۔ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ قرآن میں ان کا نام 2 جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 85 میں انہیں دیگر انبیاء کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، اور سورہ صافات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بال نامی بت کی پوجا سے کیسے روکا۔ توریت یعنی عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کی کہانی تفصیل سے سلاطین اول اور سلاطین دوم کی کتابوں میں ملتی ہے، جہاں انہیں الیا کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل توریت کے قوانین کو بھولنے یا تبدیل کرنے لگی، لہٰذا اللہ نے انہیں سیدھے راستے پر واپس لانے کے لیے مسلسل انبیاء بھیجے۔ جب بھی وہ گمراہ ہوتے، انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے۔ اس وقت بنی اسرائیل شام کے علاقے میں پھیل چکے تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے شام فتح کرنے کے بعد وہ وہاں آباد ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے انبیاء میں سے کچھ نہ صرف مذہبی رہنما تھے بلکہ عظیم حکمران اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ مثال کے طور پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے طاقتور سلطنتوں پر حکومت کی۔ داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہی اور زبور دونوں کے لیے جانے جاتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو ان کی عظیم دولت اور وسیع طاقت کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل نے سیاسی، فوجی اور معاشی طور پر اپنے سنہرے دن دیکھے۔ انبیاء کے دوسرے گروہ میں وہ تھے جن کے پاس کوئی سلطنت یا دنیاوی طاقت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے صرف پیغام پہنچانے کے فرض پر توجہ مرکوز کی۔ ان میں زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام شامل ہیں۔ ان سب نے سادہ زندگی گزاری، لوگوں کے درمیان رہے اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ ان کی طاقت بادشاہی یا اقتدار سے نہیں بلکہ اللہ پر ان کے توکل سے آتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ان کا ایک قبیلہ بیلبک میں آباد ہوا، جس پر ایک ظالم حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام پہلے بک تھا، لیکن اس حکمران نے بال نامی ایک بت منوایا اور لوگوں کو اس کی پوجا پر مجبور کیا۔ پھر بال اور بک کے نام مل کے یہ شہر بیلبک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی سرزمین پر جہاں لوگ توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں حق کی طرف واپس بلائیں۔ قرآن میں الیاس علیہ السلام۔ قرآن کی 2 مختلف صورتوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ الیاس علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور آگ میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہیں کہ الیاس علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کردہ کوئی افسانوی شخصیت نہیں تھے، بلکہ دوسرے انبیاء کی طرح اللہ کے ایک نبی تھے۔ الیاس علیہ السلام کی جد و جہد اور معجزات۔ بیلبک کے بادشاہ نے بال نامی ایک بہت بڑی مورتی بنائی جو لگ بھگ 10 میٹر اونچی تھی اور خالص سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے لوگوں کو اس کی پوجا کرنے پر مجبور کیا۔ الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بال بت کی پوجا چھوڑ دو، ہر چیز کے خالق اللہ پر ایمان لاؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس سے بادشاہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے آدمیوں کو انہیں پکڑنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم سے بھاگ نکلے۔
وہ 7 سال پہاڑوں میں اور بعد میں گاؤں میں اور دیہی علاقوں میں رہے۔ وہ پودوں، جڑی بوٹیوں اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، لیکن اللہ نے الیاس کی حفاظت کی اور کوئی انہیں پکڑ نہ سکا۔ اس دوران الیاس علیہ السلام کبھی کبھی گاؤں کا دورہ کرتے۔ وہ وہاں کے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ ان میں سے کچھ ان کی دعوت قبول کر لیتے۔ ایک دن الیاس ایمان والوں سے بات کرنے گھر گئے۔ گھر کی مالکان الیاسا کی والدہ تھیں۔ اس وقت الیاسا ایک بچے تھے اور بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ان کی والدہ نے الیاس سے کہا، میرا بچہ بیمار ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے۔ آپ ایک برکتی انسان لگتے ہیں، کیا آپ اس کے لیے دعا کریں گے؟ الیاس علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے بچے کی شفا کے لیے دعا کی۔ لڑکا اس کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ الیاسا نے چھوٹی عمر میں ہی الیاس پر ایمان قبول کیا اور ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ اس دن سے انہوں نے کبھی الیاس علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس وقت بنی اسرائیل سرکشی کے دور میں تھی۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، تورات کو بدل دیا اور اللہ کے احکامات کو رد کر دیا۔ اس وجہ سے الیاس علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، بنی اسرائیل تجھ سے منہ موڑ چکی ہے۔ انہوں نے تیری جگہ بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ ان سے یہ نعمتیں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا، میں نے ان کا رزق تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ تمہاری مرضی کے بغیر کھا نہیں سکتے۔ تب الیاس علیہ السلام نے کہا، میرے رب، اگر تو نے یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو 3 سال تک بارش نہ ہو۔ اس دعا کے نتیجے میں بنی اسرائیل قحط اور بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے جانور مر گئے، یہاں تک کہ چھوٹے مخلوقات بھی ہلاک ہو گئیں۔ آخرکار وہ لوگ الیاس علیہ السلام کے پاس آئے۔ الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم اپنے بتوں سے دعا کرو اور وہ بارش برسا دیں تو تمہارا راستہ سچا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بتوں سے بہت دعا کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فوراً سمندر سے ایک بادل اٹھا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ایک اور روایت میں الیاس علیہ السلام نے بال بک کے بادشاہ کو چیلنج دیا، بال کے جھوٹے پجاری اپنے دیوتا کے لیے قربانی پیش کریں گے اور الیاس علیہ السلام اللہ کے لیے قربانی پیش کریں گے۔ جس کے قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے گی وہی سچا معبود ہوگا۔ سب نے قبول کر لیا۔ بال کے پجاری صبح سے دوپہر تک فریاد کرتے رہے، لیکن کوئی آگ نہ آئی۔ پھر الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی رکھی اور فوراً آسمان سے ایک بجلی گری اور اسے جلا دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ سچائی واضح ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اپنی بت پرستی نہیں چھوڑی۔ الیاس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ جب الیاس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے قوم سے کوئی امید باقی نہیں رہی تو انہوں نے اللہ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس بارے میں 2 مختلف روایت ہیں۔ پہلی روایت میں ہے کہ جب الیاس علیہ السلام نے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپنے لگے۔ عزرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ الیاس علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میں اس لیے غمگین ہوں کہ میں یہ دنیاوی زندگی چھوڑ دوں گا۔ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا تھا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میں ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکوں گا۔ دوسری روایت میں اللہ نے الیاس علیہ السلام سے فرمایا، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں انتظار کرو، ایک خاص مخلوق تمہارے پاس آئے گی جو بجلی کی طرح چمکتی اور آگ کی طرح دہکتی ہوئی گھوڑے جیسی ہوگی۔ اس سے ڈرنا نہیں بلکہ اس پر سوار ہو جانا۔ چنانچہ الیاس علیہ السلام اس جگہ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ الیاسا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ پھر آگ سے چمکتی ہوئی گھوڑے کی شکل کی ایک مخلوق آئی اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ جب وہ جانے لگے تو الیاسا علیہ السلام نے پکارا، اے الیاس، آپ کہاں جا رہے ہیں اور مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ الیاس علیہ السلام نے جواب دیا، انتظار کرو کیونکہ اللہ تم پر وحی نازل کرے گا۔ پھر الیاس علیہ السلام کو اس سواری پر دمشق کے جبل قاسیون پر لے جایا گیا۔ اڑتے ہوئے انہوں نے اپنا چوغا الیاسا علیہ السلام پر گرا دیا۔ اس کا مطلب تھا، میں تمہیں بنی اسرائیل پر اپنا جانشین چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے الیاس علیہ السلام کو پر عطا کیے، انہیں نور کا لباس پہنایا اور کھانے پینے کی حاجت ختم کر دی۔ 2 انبیاء کی قبروں کی منتقلی۔
اب ہم نبی الیاسہ اور ذوالقفل علیہم السلام کے قبروں کے بارے میں ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی بیان کریں گے۔ یہ ورلڈ ہسٹری میں پہلی بار ہوا۔ یہ واقعہ دیار بکر میں پیش آیا۔ 1995 میں جب وہاں ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تو انبیاء کی قبروں کو منتقل کرنے کے لیے ترکی میں 6 معتبر افراد کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی نے حلف اٹھایا کہ کام مکمل ہونے تک وہ قبروں کو کھولنے یا مبارک اجسام کو نکالنے کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ عظیم اسلامی اسکالرز میں سے ایک ملا عمر خلقان مبارک اجسام کو کھولنے اور منتقل کرنے کے دوران موجود تھے۔ 1 سال بعد ملا عمر خلقان نے ایک نیشنل اخبار کو بیان دیا۔ ان کے الفاظ تھے، میں نے ذاتی طور پر دونوں انبیاء کے مبارک اجسام کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوا، میں نے ان کے مبارک پاؤں، ٹانگیں، پیٹ، سینہ اور سر کو چھوا۔ وہ بالکل کسی سوئے ہوئے انسان کی طرح نرم تھے۔ نبی الیاسہ علیہ السلام کے مبارک بال کفن سے باہر تھے۔ ان کے بال نہ تو مکمل طور پر سیاہ تھے اور نہ ہی مکمل طور پر سفید۔ احترام، محبت اور شرم کے باعث ہم نے درود اور تکبیر پڑھتے ہوئے مبارک بالوں کو احتیاط سے ان کے کفن کے اندر واپس رکھ دیا۔ پھر ہم نے ان کے مبارک جسم کو اٹھایا اور انہیں تابوت میں رکھا۔ ہم انہیں نبی ہارون نام کے ایک اونچے استھان پر لے گئے جہاں ہم نے انہیں دوبارہ دفنا دیا، جس کے ہاتھوں سے ہم خود کانپے۔ الیامہ ناچس کھاد دھو گیا۔ کیا الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں؟ اسلامی لٹریچر میں علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کیا الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک ہم نے ایک آواز سنی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما۔ جب نبی نے یہ سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا، اے انس، جاؤ اور دیکھو کون پکار رہا ہے۔ میں پہاڑ پر چڑھا اور ایک بوڑھے شخص کو سفید کپڑوں میں عبادت کرتے دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، انہیں میرا سلام کہنا اور بتانا کہ الیاس علیہ السلام ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں پیغام لے کر واپس آیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور ہم الیاس علیہ السلام سے ملے۔ ان کی گفتگو کے دوران آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس پر کھانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ہم نے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک چمکتا ہوا گھوڑا اترا۔ الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے۔ آخری سبق اور نتیجہ۔ الیاس اور الیاس علیہ السلام کی زندگیاں صبر، اللہ کی راہ میں جد و جہد اور اس کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کی بہترین مثالوں میں سے ہیں۔ اگرچہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور انہیں تکلیف پہنچائی، انہوں نے کبھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپنے رب کو بھلایا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو الیاس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ غمگین ہیں، کیونکہ اس دنیا میں مزید عبادت کرنے کا ان کا موقع ختم ہو جائے گا۔ یہ کہانی ایک عظیم یاد دہانی ہے کہ اس زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور عبادت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث سے خبردار کیا ہے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، اپنی غربت سے پہلے اپنی دولت کو، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے فارغ وقت کو اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو۔ آج بھی ان کی زندگی سے بہت بڑے سبق حاصل کرنے کو ملتے ہیں۔ انصاف، ایمانداری اور ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کو اہمیت دینا اور دنیاوی خواہشات اور عارضی لذتوں کو سچائی پر پردہ نہ ڈالنے دینا۔ الیاس علیہ السلام نے ہمیں صبر، جد و جہد اور ایمان کی غیر متزلزل طاقت سکھائی۔ ان کی طرح ہر دور میں ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انصاف کا دفاع کرنا چاہیے اور کبھی اپنا ایمان نہیں کھونا چاہیے۔